دوسروں کا ادراک کب شروع ہوتا ہے, کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بالکل بنیادی سطح سے یہاں پر شروعات کی گئی ہے. تیر خارگی کے دور کے ختم ہونے پر بچے نفس کی شبیہ کی تعمیر ایک معروضی وجود کی شکل میں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جب بچہ جب تک دودھ پیتا ہے وہ ان ساری چیزوں سے بے خبر ہوتا ہے, لیکن جب دودھ پینے کی مدت اس کی ختم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں وہ نفس کی یا ذات کی ایک تصویر بنانا شروع کرتا ہے, تھوڑا اپنے متعلق کچھ سوچنا سمجھنا شروع کرتا ہے دودھ پینے کی مدت ختم ہونے کے بعد. موقوفی اور لسانی نشوونما دوسروں کے ساتھ تعامل کو آسان بنا دیتی ہے. یعنی جب بچہ زبان سیکھ جاتا ہے, تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کر دیتا ہے, تو اس کی معلومات میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے اور دوسروں سے انٹریکٹ کرنا, ملنا یا بولنا آسان ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے ان بچوں کو جو کچھ بھی بول نہیں سکتے ہیں, وہ آپ سے ذرہ برابر آپ کے ایکسپریشن کو بھی وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں, لیکن جب بچہ تتلاتی زبان میں ہی صحیح اگر بات کرنے لگتا ہے تو دیکھیے وہ پانی مانگ سکتا ہے, بھوک لگی ہے تو کھانا مانگ سکتا ہے نا, اس کو ٹھنڈی یا گرمی لگ رہی ہے تو وہ پریشان ہو سکتا ہے, بتا سکتا ہے, یعنی اس کی واقفیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے ایک انٹریکشن کیا ہو رہا ہے, آسان ہو رہا ہے علم کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر. دوسرے ہماری خصوصیات کو معین کرنے میں مدد کرتے ہیں, جو ہماری کیپیبلٹی ہے. ہم اپنے کردار کی ان کی توقعات کے لحاظ سے مطابقت کرتے ہیں. زبان پر کچھ عبور حاصل کرنے کے بعد بچے اپنے خود کے علم کو منظم کرتے ہیں. یعنی جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سپوز دیٹ کسی چیز کے متعلق, کسی پھل کے متعلق, تو وہ اس کو اسٹور کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ سیب ہے, یہ کیلا ہے, یہ انار ہے, یہ آلو ہے. آپ دیکھیے کتابوں میں بھی بچے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, یہ معلومات کو منظم کر رہے ہیں, ترتیب دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ ذہن نشین کیا جا سکتا ہے کہ شناخت یا فیصلہ کرنا کہ کچھ میرا ہے یا میں کو بقیہ ساری چیزوں سے کچھ تفریق کرنے کا پیش مفروضہ. یعنی بچے کھلونوں کے متعلق جب یہ کہنے لگتے ہیں نا کہ یہ میرا کھلونا ہے, تو اب یہ سمجھیے ان کے اندر یہ صلاحیت آ گئی کہ وہ اپنا اور دوسرے کا سمجھ سکتے ہیں. ایک ایک جملے میں ایک سائیکالوجی چھپی ہوئی ہے پوری. بچہ کھلونے کو کہتا ہے نا میں نہیں دوں گا, یہ میرا ہے, ٹھیک ہے, یا کچھ کھانے پینے کی چیز, ٹھیک ہے, اگر وہ لیے ہوئے ہے تب بھی اس کے متعلق یہ کہتا ہے. تو اس کے ایک جملے میں پوری ارتقاء چھپی ہوئی ہوتی ہے. تیسرے سال سے بچہ مختلف خصوصیت ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ درونی عمل کاری, ظاہری شکل, رائے اور قوت ارادی کی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں. چونکہ بچوں میں اپنے خود کے تصورات ہونے لگتے ہیں, اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ امتیازی بن جاتے ہیں. یعنی ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اکثر بچہ اپنی الگ رائے رکھتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کچھ سوچیں گے وہ کچھ اور کہے گا. یہ بچوں کے اندر ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, ایک امتیاز قائم ہوتا ہے. وہیں سے شروعات ہو جاتی ہے کہ یہ بچہ کس مزاج کا ہوگا, کس نوعیت کا ہوگا. ماں باپ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارا بچہ غصہ کرنے والا ہے, ضدی ہے, سیدھا ہے, چڑچڑا ہے, کیا ہے یہ سب چیزیں. دیکھیے بچے کے متعلق ماں باپ بتاتے رہتے ہیں, تو یہ اس کے رویے سے ہی امتیاز شروع ہو جاتا ہے, جہاں سے اس کی کیا ہوتی ہے, شخصی تشکیل شروع ہوتی ہے. یہ ذہن نشین کیا جا سکتا ہے کہ خود تصور کی نشوونما بنیادی طور پر ایک سماجی سرگرمی ہے. ماحول میں موجود دوسرے افراد ان کے لیے کچھ دیتے ہیں یا نامنظور کرتے ہیں, سیاق و سباق اور رہنمائی فراہم کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ والدین بچوں کے عمل کی یا تو منظوری دیتے ہیں, یعنی ہاں تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو, یا نامنظور کر دیتے ہیں, یعنی اسے منع کرتے ہیں. وہ مقاصد تجویز کرتے ہیں اور مختلف واقعات اور حادثات کے بارے میں بات کرتے ہیں. قصے کہانیاں بھی سب اسی میں شامل ہیں. یہ سبھی صورتحال بچے کو نفس کے بارے میں سیکھنے میں مددگار ہوتے ہیں, اور بالخصوص بچے جذباتی انبساط کے متعلق آموزش کرتے ہیں. یعنی بچے کے اندر جذباتی سمجھ بھی پیدا ہوتی ہے. جو قصے سناتے ہیں, کہانیاں سناتے ہیں, کہیں کوئی حادثہ ہو گیا اس کے متعلق بتاتے ہیں, تو اس کا فرق پڑتا ہے بچوں پہ. پھر بچے
خوشی کے واقعات سن کر دیکھیں ہنستے ہیں، ٹھیک ہے، غمگین واقعہ یا حادثہ سن کر پریشان ہوتے ہیں، اس سے ان کا ایموشن ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ اپنی ذات کو سمجھ رہے ہیں، سامنے والے کو بھی ان کی ذات سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تاہم نفس کو محض ایسی چیز سمجھنا جس کو دوسروں کے ذریعے وضع کیا جاتا ہے درست نہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کی نفس یہی واقعے، قصے، کہانیاں یا باہر کی چیزیں دیکھ کر کے ہی پتہ چلتی ہیں، ایسا نہیں ہے، خود انسان کی بھی اس میں کوشش شامل ہوتی ہے۔ یہ ایک پیچیدہ سماجی حاصل ہے جس میں بچے کا اپنا تجربہ بھی اہم رول ادا کرتا ہے۔ نفس کی آموزش کرتے ہوئے بچے میں یہ فہم بھی نشو نما پاتی ہے کہ لوگ دوسری چیزوں سے مختلف ہوتے ہیں، ہے نا، بچہ سمجھ جاتا ہے کہ دھیرے دھیرے کہ فلاں دوسری قسم کا ہے، فلاں دوسری قسم کا ہے، ان کی چند خصوصیات ہوتی ہیں اور وہ ایک آزادانہ نفسیاتی وجود رکھتے ہیں۔ بچے دوسرے افراد میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں، وہ اس بات سے آگاہ ہوتے ہیں کہ لوگوں میں اور دوسری چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ پایا گیا ہے کہ دوسروں کو سمجھنا خود کی فہم سے جڑا ہوتا ہے۔ بچے ابتدائی عمر سے ہی دوسروں کی درونی عمل کاری جیسے احساسات، افکار، تکبر اور نیت سے آگاہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے بعض افراد سے بچے کیا ہوتے ہیں، بہت قریب ہوتے ہیں، بعض کو دیکھتے ہی بھاگتے ہیں، روتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان کے رویوں کا اثر ان پر اسی طریقے سے پڑ رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ بچے کو اگر دیکھیے سیدھا بچہ ہے، سمجھدار بچہ ہے، اگر کچھ کھانے پینے کی چیزیں دیں گے، اچھی باتیں کریں گے تو وہ آپ سے بہت قریب ہوتا جائے گا، لیکن اگر آپ اسے پریشان کر دیں گے ایک مرتبہ تو وہ دور سے ہی آپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، ہے نا، راستہ بدلے گا، روئے گا۔ یہ سب بتاتی ہیں یہ چیزیں کہ بچہ وہیں سے انالائز کرنا شروع کر دیتا ہے شخص کے متعلق کہ کون کیسا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی میں اس کی اپنی بھی شخصیت چھپی ہوتی ہے۔ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ہی آگہی بڑھتی ہے اور جامع ہوتی جاتی ہے۔ اسکولی عمر کے بچے دوسروں کے متعلق جامع اور مرکب تفصیلات فراہم کرتے ہیں، یعنی وہ بتا سکتے ہیں کہ کون شخص کیسا ہے، اپنے آس پاس کے، دیکھیے ٹیچروں کے متعلق وہ بات کرتے ہیں، اپنے کلاس میٹ کے متعلق بات کرتے ہیں، تو انہیں سمجھ ہو جاتی ہے۔ بچے سرگرم طور پر ایک سماجی فہم تعمیر کرتے ہیں۔ بچے کے اپنے خود کے نفسیاتی عمل اور دوسروں کے نفسیاتی عمل کے درمیان یکسانیت کی تلاش اس میں شامل ہے۔